السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب موازنہ کرتے ہیں اپنے دور حاضر کا اپنے ماضی سے، تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل نظر آتی ہیں۔ لامحالہ یہ ایک سائنسی دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، اور وہ انسان جو کبھی صحراؤں میں اونٹوں کے ذریعے سفر کیا کرتا تھا، کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کیے جاتے تھے، پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے کئی کئی ماہ و سال لگ جاتے تھے، اور آج کا انسان پلک جھپکتے ہی یہ ساری منازل طے کر جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں، ایسی کشتیاں اور بحری جہاز تیار ہو چکے ہیں جو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں رہتے ہیں، اور اسی طرح فضاؤں کو چیرتے ہوئے ہوائی جہاز بھی، جیٹ طیارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کا کمال ہے۔ ایک طرف ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر سے محبت، خلوص، پیار، چاہت جیسی جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو احسان و قربانی کا جذبہ تھا وہ ماند پڑ چکا ہے۔ تعلیم و تربیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ پہلی مائیں تھیں، وہ صبح اٹھتی تھیں، اللہ کے حضور نماز ادا کرتی تھیں، پھر قرآن پاک کو کھولتی تھیں، اور گود میں بچہ ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی اور کام انجام دیتی تھی، اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی، جس کا اثر اس کی اولاد پہ پڑتا تھا۔ اولاد جو کچھ دیکھتی ہے وہی سیکھتی ہے، اور لامحالہ ذہن کچے ہوتے ہیں، بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، ان کی سوچ ناپختہ ہوتی ہے، انہوں نے جو دیکھنا ہوتا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہونے والا اکثر آپ کو ہندو ہی ملیں گے۔ ریسرچ نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کہ ہم اپنے طور پہ کتابوں کو کھنگالیں یا دیکھیں کہ حق اور سچ میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا ویسے ہی ہم چل رہے ہیں، اور بالکل وہی ڈگر ہے جس طرح قرآن مجید میں مکہ والوں کا اور اس سے پہلے لوگوں کا جو ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طریقت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ تباہ و برباد ہوئے، کافر ٹھہرے، اور جنہوں نے
اپنی روش بدلی اور نیک کام کیے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، وہ کامیاب ٹھہرے۔ آج بھی وہی معاشرہ ہے، وہی ماحول ہے، گھر گھر میں آپ دیکھ لیں ہاں بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، نہ جانے کون کون سے فرقے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ بات تو بہت سیدھی سی ہے کہ اللہ نے تو قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ تفرقہ آبادی میں مت پڑو۔ سیدھی سی تعلیمات ہیں، ایک خدا کو ماننا، ایک رسول کا کلمہ پڑھنا، ان کے اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر عمل کرنا، اللہ کے بتاؤ ہوئے احکامات، امر معروف و نہی عن المنکر کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہی منبع ہے، یہی منشا ہے۔ لیکن آج کی مائیں صبح کی نماز تو درکنار، قرآن مجید کھولنا تو دور کی بات، نماز تک نہیں پڑھتی۔ پنجگانہ نماز کی بات چھوڑ دیں، آپ ایک نماز بھی بات لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ میں تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سال کے بعد عید والے دن بھی ان کو مسجد میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ پیروں، فقیروں اور درباروں پر جو میلے لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں، ان میں شرکت ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آنے والی نسل کو کیا دے رہی ہیں؟ اگر انہوں نے خود نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، تو اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ ان کے کانوں میں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے جو کانوں سے لگا ہوتا ہے، اور بچے گود میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ماں بڑے مزے کے ساتھ جب بات ختم ہو جاتی تو موبائل اپنے بچی اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے نا اس سے کھیلتا ہے۔ جو ہی وہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی شرارتیں دیکھ دیکھ کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ غلط کام بھی وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹوکنا محال سمجھتے ہیں، بلکہ نامناسب جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں ہمارے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو چکے ہیں۔ ایک بزرگ آدمی یا بزرگ خاتون جو ہے وہ کسی کو اگر آواز دیتی تھی تو پورے گھر میں کہرام سا آ جاتا تھا کہ بزرگوں نے آواز دی ہے، لبیک کہو اور ان کا ہر حکم مانو۔ آج بالکل کام الٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں، باقاعدگی سے قرآن کو کھولیں، خواہ چند لمحوں کے لیے کھولیں، اور اس کا ترجمہ، تشریح غور سے پڑھیں، اور اللہ کے حضور سربسجود رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بے شک ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ رزق کے خزانے بھی اسی کے ہیں، یہ مال و متاع جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کی مشیت کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے،
اور جب وہ آ جائے گی تو ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی تو وہاں پر ہمیں ندامت نہ اٹھانا پڑے۔ لہذا ندامت سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر وقت اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ پاک کی رحمت اور برکتوں کا نزول دیکھیں، پھر آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بدل جائے گی۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اپنا حامی ہو، اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔